اللہ کون ہے؟ جس نے ہمیں بنایا، جو ہماری اوقات کو جانتا ہے، جو میرے اندر ابھرنے والے خیالات کو جانتا ہے، وہ کیا فرماتا ہے ان کے بارے میں؟ ان کے بارے میں سے مراد جو اس نظریے کے لوگ ہیں، یہود یا کمیونسٹ یا زائنسٹ، وہ فرماتا ہے کہ ان کی چالیں ایسی ہیں کہ پہاڑ ہل جائیں. ہے کہ نہیں؟ یہ آیت آپ کے مشاہدے سے گزری ہے کہ ان کی چالیں ایسی ہیں کہ جس سے پہاڑ ہل جائیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں. جو سب سے سپریم ہے وہ ان کی اس پراپرٹی کو بیان کر رہا ہے. تو وہ خود سوچیں کہ وہ کتنے ذہین ہیں اور کتنی ذہانت سے انہوں نے ہمیں کیپچر کیا ہوا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے سمپل سی ایگزامپلز دی ہیں کہ دیکھو میری طرف رجوع کرو، میری طرف رجوع کرو، میری طرف رجوع کرو. کبھی کسی چیز کے اوپر، کسی تھیوری کے اوپر، کسی چیز کے اوپر آپ اٹک جائیں، بلیو می، اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ کے رجوع کے بغیر تو ہماری نماز ہی نہیں کمپلیٹ ہوتی. میں اسکالر نہیں ہوں، لیکن قرآن پاک کے اندر آیت ہے کہ ہم نے یہ دو چیزیں آپ کے لیے اتاری. دو چیزیں ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ ہیں اور ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، جو ہمیں لازماً پتہ ہونا چاہیے. وہ دو چیزیں اللہ رب العزت نے فرمایا ایک قرآن اور ایک 7 آیات. آپ یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ قرآن پورا اور 7 آیات علیحدہ، یعنی یہ کوئی علیحدہ چیز ہے جس کو قرآن سے نہیں جوڑا اللہ رب العزت نے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دو چیزیں اتاری ہیں، ایک 7 آیات اور ایک قرآن. وہ 7 آیات بیسیکلی ہیں کیا؟ کیوں اس کو ڈیفرنٹ کیا گیا سارے قرآن سے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، میرے اللہ کے اوپر ایمان لانے کی سب سے بڑی چیز کہ میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، کہ تعریف ہے تمام جہانوں کے رب کی. یعنی میں نے اپنے دل و دماغ سے اس چیز کو تو تسلیم کر لیا کہ میں اس کی تعریف کر رہا ہوں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. جہانوں کے اندر کیا آتا ہے؟ سیاق و سباق، یعنی ٹائمنگ بھی آتی ہے، ٹائم جو اس دنیا کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے، اور یہ فزیکل دنیا بھی آتی ہے. اس میں جہان، آپ ملتان چلے جائیں لینگویج ہی بدل جاتی ہے، آپ پشاور چلے جائیں لینگویج، آپ فرانس چلے جائیں بالکل ہی بدل گیا، لینگویج بھی، کلچر بھی، سب کچھ جہان ہی جسے کہتے ہیں بدل گیا. ٹھیک ہے، وہاں کی نہ آپ کو لینگویج سمجھ آئے گی، نہ انہوں دے مسالے تھوڑی سمجھ آنے ہیں. کی پایا ہے یار انہیں. ٹھیک ہے، چائنا میں چلے جائیں، وہ ڈڈو پکا کے آپ کے سامنے رکھ دے، ویسے ہی پریشان ہو جائیں گے، یار کی ہے پورا ہی ڈڈو. ٹھیک ہے، اب آپ کیا کہیں گے کہ نہیں یار تھوڑا کچھ ہی بدلیا، تسی پاگل ہو یار کی کتنے آ گئے ہیں، جہان بدل گیا. تو تمام جہانوں کا مالک، اس کی تعریف کی آپ نے. ایک اللہ رب العزت کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ آپ میرے لارڈ ہیں. الرحمن الرحیم، دو پراپرٹیز. رحمان پوری دنیا کے اوپر، جو اس کو اب تو لٹرلی پہلے کبھی سنا کرتے تھے، اب تو دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ جو لوگ اللہ رب العزت کو گالیاں دیتے ہیں. ان کو بھی کھانا دے رہا ہے، ان کو بھی پانی بھی پی رہے ہیں، وہ آکسیجن بھی لے رہے ہیں. ان کا پورا سسٹم اللہ کے قانون کے مطابق، جگر بلینز کے حساب سے کیمیکلز بنا رہا ہے، اللہ کے حکم سے بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ کو گالیاں دے رہا ہے. اور رحیم وہ ہے جو قیامت والے دن ہوگا. وہ سب کے اوپر نہیں ہوگا، وہ پھر انہی کے اوپر ہوگا جس کے اوپر بادشاہت تھی اور جس نے بادشاہت تسلیم کی. مالک یوم الدین، آپ یوم الدین ہم نہیں تصور نہیں کر سکتے. ہم تو اس وقت اے سی میں بیٹھے ہیں، پھر پنکھے میں بیٹھ جائیں گے،
مطلب ہم تو، آپ نے کبھی آپ کی شاید کچھ لوگ ہوں جو جانتے ہوں کہ کبھی جون کے مہینے میں 40 50 لوگوں کے پیچھے کھڑے ہو کے بل جمع کروانا پڑتا تھا سڑک کے اوپر. تو جون کے مہینے میں آپ باہر لائن پہ کھڑے ہیں، آپ کے آگے 30 لوگ ہیں، آہستہ آہستہ بل جمع ہو رہا ہے. بینک کا مینیجر آئے، آپ کو آواز دے، مرتضیٰ صاحب آپ آ جائیں اندر ذرا. سب سے پہلے تو آپ بڑا پراؤڈ فیل کریں گے، 30 لوگوں کو کراس کر کے ہم تسی اندر چل رہے ہو، اور اندر اے سی بھی چل رہا، ٹھیک ہے. اور پھر بینک کا مینیجر خود آپ کو بلایا، اس نے آ کے اندر گیا، اس نے آپ کو چائے بھی پلائی، آپ چائے پی رہے ہیں، اتنی دیر میں آپ کا بل جمع ہو کے بھی آ گیا. آپ کیا فیل کریں گے؟ آپ فیل، یہ کتنی کی دھوپ ہے جون کی، کتنی کی دھوپ ہے یار. مر تو نہیں جانا تھا 30 بندوں کے بعد اگر باری آتی. آپ یوم حشر کی فیلنگز لے کے آئیں کہ جب اللہ پاک فرمائیں گے آ جاؤ میرے عرش تھلے آ جاؤ، کیا فیلنگز ہوں گی آپ کی. اس دن پتہ چلنا ہے کہ مالک کے ساتھ ریفرنس، اور اس نے بلایا کہ آ جاؤ. مالک کیا ہوتا ہے یہ اس دن پتہ چلنا ہے. آج ہم جتنا مرضی تقوی اختیار کر لیں، ہم مالک کی وہ جو ہے نا اسٹرینتھ، اس کو فیل نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے. جس دن میشر ہوگا، ہر بندہ، مطلب گرمی تو ورلڈ ہے نا، اذیت کے اندر ہوگا. اس دن ایک ہستی ہوگی جو جسے جو چاہے دیکھ کر دے، جو چاہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ جے ٹی آئی بنانی ہے سی توں کداں اینوں کرا. اس دن نہیں کوئی بول سکے گا. اس دن تو وہی لارڈ ہوگا. یہ ہے مالک یوم الدین. پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اب اس سے اپنا ایک تعلق بنا رہے ہیں کہ میں تیری ہی بندگی کرتا تھا، کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، تجھ سے مانگتا تھا، مانگتا ہوں، مانگتا رہوں گا. یہ جب تعلق ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کو ہم نے پوری طرح سے لارڈ تصور کر لیا. میرے علاوہ جتنے لوگ، جتنے جہان، اس کا مالک، تو رحیم، تو مالک یوم الدین، اور میں تیرا بندہ. اب جو ورڈ آ رہا ہے یہ ہے وہ ورڈ جس کے لیے یہ 7 آیات اتاری گئیں، اور اسپیشلی آج کے دور میں اس ورڈ کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم یہ ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ہریاں پگاں والی سرکار یہ کہہ رہی ہے، 180 کا اینگل ہے، ایک منہ اس طرف ہے، ایک اس طرف. میں فیضان مدینہ سے تعلق رکھتا ہوں، ادھر دیکھتا ہوں تو بالکل ہی الٹ بات ہے، ادھر دیکھتا ہوں بالکل الٹ بات. کتنے ڈفرینسز ہیں، کس کی بات مانوں؟ کنفیوز ہو گیا ہوں. ٹی وی کھولتا ہوں، ایک چینل کے اوپر کچھ بول رہا ہے، وہی مولوی دوسرے چینل پہ آ کے کچھ بول رہا ہے. سیم پرسنالٹی. اللہ کے ساتھ لگاؤ ہے. آپ جب اللہ کے ساتھ لگاؤ لگائیں گے، اللہ رب العزت نے ڈرامیٹکلی آپ کو بدلنا شروع کر دینا ہے. آپ کو بری چیز میں مزہ ہی نہیں آنا. ابھی تو بہت آتا ہے، پھر نہیں آئے گا.